بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی، آپ خود اکیلے انڈیویجولی کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف قاتل ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جتنے ساتھی ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ نے اپنی پارٹی میں اپنے حکومت میں شامل کر لیا ہے۔ آج خاص طور پہ یہ ہوا ہے کہ خالد رانجھا کی بات، ابھی آج مجھے آپ اکیلے نہیں کہہ سکتے، جس وقت تک پرویز مشرف نے مجھے اکیلا کہا ہے اس وقت تک کہیں، چلیں آج ہو گیا جو ہے وہ پرچے میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، پرچے تو میں آ اب گیا اکیلے نہیں نہیں، کہہ لیکن میں سکتے۔ آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ آپ ان پرنسپل بات کر رہے تھے۔ تھینک یو، میں نے ٹھیک ہے، پرنسپل بات چلیں ان پرنسپل تھا تو اب آپ کی پارٹی کے اندر آپ کے فنانس منسٹر ان کے دیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی انفارمیشن منسٹر ان کے دیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج کے دن این آر او کا کیس ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی نام آپ خالد رانجھا صاحب کا، جو ان کے منسٹر ایڈوائزر رہے تھے، ان کا دے رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جو ڈیموکریسی ہے اس پہ بڑی گنجائش ہوتی ہے، آ جاتے ہیں لوگ، ایسی کوئی بات تو کیا جمہوریت میں اتنی بھی، ڈیموکریسی میں اتنی بھی گنجائش ہے کہ پرویز مشرف کو معاف کر دیا جائے؟ نہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں پرنسپلڈ پولیٹکس شروع کر لیں پھر تو کسی کی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی باہر سے آئے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو ایک جو ہے چھوٹے سکوپ کے اندر جو ہے پولیٹکس کرنا ہوگی۔ یو ول ناٹ ایکسیپٹ سیورلس، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے ہی جنرل ضیاء کے خلاف جنگ لڑتی رہی، تو باقیوں کے ساتھ بعد ہم نے مل کر ایم آر ڈی بھی بنائی، اے آر ڈی بھی بنائی، یہ نواز شریف نے ہمارے ساتھ جاتی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بھی ایکسپینڈ کیا ریلیشنز کو۔ سو ان ایکسپینڈنگ دی ریلیشن سنس ڈیموکریسی از دی فلیکسیبل سائنس، تو اس پہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکنسیلیشن کی پولیٹکس میں یہ گنجائش دوسروں کے لیے پیدا کی، چنانچہ ان کے ساتھی بہت سارے جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں فلاں آ گیا، لیکن اس فلیکسیبلٹی میں رہتے ہوئے آیا۔ جن کو ہم نے نہیں آنے دیا ان کو نہیں آنے دیا، جن کو نہیں جن کو آنے دیا آنے دیا۔ سو دس واز دا ڈیسیژن آف دا پارٹی، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹی نے ڈیسیژن میکنگ یہ کی۔ پارٹی ان کے لیے معاف کر دیتی ہے، اپنے لوگوں کو معاف نہیں کرتی۔ شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے جو ہے نا وہ ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے ان کا۔ قاہرہ صاحب جیسے قابل بندے کو بغیر کسی وجہ کے آپ نے اٹھا کے کابینہ سے اچھا، نکال یہ جو دونوں کا میٹر الگ الگ ہے، اچھا دونوں کا ہے نا، میں بتا دیجیے۔ تو جو قاہرہ صاحب والا میٹر ہے نا، دس از بٹوین ہم اینڈ دا پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر کی ٹیم کے حصے بتائے انہیں، وہ منسٹر انہوں نے بنایا، کیوں چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے جی، یہ پرائم منسٹر بتائیں گے، آپ نہیں بتا سکتے، یہ آپ پوچھ لیں پرائم منسٹر صاحب سے کیوں۔ ٹھیک ہے جی۔ رہی بات شاہ محمود قریشی صاحب کی، جو شاہ محمود قریشی ہیں، اگر انہوں نے کوئی چیز جو ہے ود ان پارٹی، تو بیٹھ کے پارٹی کی قیادت کے ساتھ ان کو چاہیے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بات ہی نہیں کر رہے، یہ راستہ تو نکالنا ان کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے، انہوں نے نہیں نکالا۔ میرا یہ ڈیوٹی نہیں ہے، ان کا اپنا ڈیوٹی ہے۔ جو انڈیویجول پارٹی میں انڈیویجول لیڈرز ہیں، if there is any misunderstanding between the leadership and the individual leaders، وہاں پر the practice of the party is کہ پھر باقی سارے الگ ہو جائیں، لیڈرشپ اینڈ دا اسپیسیفک لیڈر، جو انڈیویجول لیڈر ہے وہ آپس میں خود اس معاملے کو طے کریں گے، اور باہر نہیں بتاتے وہ کہ معاملہ کیا تھا اور حل کس طرح سے کیا ہے، تاکہ اسپریڈ آؤٹ نہ ہو چیزیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شہید محترمہ کے وقت میں بھی ایسا ہوا، شہید بھٹو کے وقت میں بھی ہوا، اور اب جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی شاہ محمود قریشی کو کرنا چاہیے۔ چلے شاہ محمود قریشی صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو ایڈوائس مل گئی اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ سر میں آپ کے پاس ایک اور بات لے آؤں، جو میرے خیال میں ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ صدر کے 2 عہدوں کا معاملہ، جس کے اوپر ایک ججمنٹ جو ہے وہ ریزروڈ بھی ہے، 2 عہدوں کے بارے میں واقعی کوئی ایسا لا یا ایسی چیز پریسیڈنٹس ہے کہ یہ نہ رکھیں دونوں ریسپانسبلٹیز کٹھے؟ دیکھیں، مطلب آپ سٹرکٹلی نہیں، لیکن ایک پرنسپل کی ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں جب پریزیڈنٹ ہے وہ تو پھر سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس حوالے سے لوگوں کے ریزرویشنز ہیں کہ اگر صدر صاحب جو ہیں کسی پارٹی کے وہ چیئرمین بھی ہوں گے تو پھر اس میں پرابلم آتے ہیں، یہ ایک آرگومنٹس ہے۔ اور قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب اسٹیٹ اوے جو ہے نا آئین میں ایسا تو کوئی پروہیبشن تو نہیں ہونی ہے۔ چاہیے، میرا خیال ہے کہ احتیاط ہو سکتی ہے، احتیاط کرنی چاہیے اور احتیاط ہونی چاہیے، اور اگر یہ ممکن ہو سکے تو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن سر ویسے یہ جوڈیشری ہمارے سامنے ہے، چاہے این آر او پہ ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے، لیکن پی سی او پہ ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن بے شمار چیزیں ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ پرویز مشرف کے 2 عہدوں پہ اتنا بڑا سوال نہیں کھڑا ہوتا تھا، صدر صاحب کے یہ 2 عہدوں پہ بہت زیادہ۔ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، آپ اس بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں نا،
وہ उनके पास ताकत نہیں بالکل یہ سر گن پوائنٹ تھا اور آپ کو پتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جب آواز اٹھائی گئی اس کے خلاف وہ اس میں آیا تو پھر آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا. 3 نومبر تو اسی وجہ سے آیا نا کہ اس کے اسی بات پر تو ضرب آ رہی تھی. تو گزارش یہ، لیکن اس کے پاس گن تھی اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے جو بھی ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے مشرف ہو، یا اس سے پہلے والے جتنے بھی لوگ ہوں. تو یہ تو انفارچونیٹ ہے. لیکن ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اور پارٹی کو وہ کرنا چاہیے بہتر پرنسپل. اور ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. صدر صاحب ماشاءاللہ صدر بھی ہیں، پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، کو چیئرمین بھی ہیں، کیا ضرورت ہے 2 عہدے رکھنے کی؟ ان کے پاس طاقت ہے، سارے عزت کرتے ہیں. چلیں پہلے جو جج صاحب نے کہا اس پہ ذرا ریپیٹ کر دیں اس کو کہ کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. پہلے اس پہ لیٹس بی کلیئر، ہیڈ آف سٹیٹ تو ہیڈ آف سٹیٹ تو وہ کلیئر کر دیں. ٹھیک ہے جی، اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شوڈ ناٹ بی دی ہیڈ آف دی اینی پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو دیٹ مینس کہ کانسٹیٹیوشنلی از رائٹ. اب آ جاتے ہیں پولیٹیکلی اسپیکنگ. پولیٹیکل اسپیکنگ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں لوگ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ مانتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ہیڈ ہی ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں پارٹی کے. ہندوستان میں ایک جی حکومت ہے، وہاں کے صدر جو پٹیل صاحبہ ہیں. پہلے جی ایک آدھ آپ نے مثال دی، میں بھی کئی مثالیں آپ کو پھر ایسے دے سکتا ہوں. سر 2-4 سر ایک آدھ لے لیں، سودان. ٹھیک ہے، اللہ رحم کرے، سوڈان سے کمپیئر کریں گے پاکستان کو؟ جو بھی ہے ملک تو ہے نا، یہ تو ہم نے کہ آئین بھی ہے وہاں پہ، اچھا حکومت بھی ہے، اس طرح سے کئی اور بھی ہو سکتے اچھی ہیں. example. چلے پاکستان کی دے دیتے ہیں مثال. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کی میں پاکستان کی نہیں، بھٹو صاحب سے پہلے کی دیتے ہیں. قائد اعظم، حضرت قائد اعظم گورنر جنرل تھے اور پارٹی کے بعد ازاں پھر انہوں نے اس وقت تو گورنر جنرل تھے نا یہ میں نے جو بات پاکستان میں ڈومینین ایٹ دیٹ مومنٹ. اس کو آپ جو تاریخی طور پہ جو بات ہے اس کو درست تو کریں نا. اس پہ اعتراض کر لیں، بعد میں کہہ دیں کہ جی مجھے نہیں یہ اچھا لگا، لیکن وہ رہے اور بعد ازاں جو ہے کئی بار کے بعد ریزائن کیا. رائٹ سر. آج ٹھیک ہے جی، اب میں آگے آتا ہوں نا. ٹائم ایوب خان واز دی پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ اینڈ واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے جی، اور وہ تو وردی بھی تھی نا جی، وردی بھی تھی ان کے پاس تو طاقت بھی تھی. وردی بعد میں انہوں نے آپ تو جمہوریت پسند لوگ ہیں نا. وردی اتاری تو پریزیڈنٹ بنے تھے نا، انہوں نے بڑی مسلم لیگ کنونشن بنا لی. ایک کنجیکچرل سوال کر لوں سر، ایک کنجیکچرل یہ نہ کریں نا آپ، پہلے تاریخ کو سن لیں. ایوب خان پارٹی جب انہوں نے بنائی تو اس کے پریزیڈنٹ بنے. ٹھیک ہے، پھر ملک کے بھی پریزیڈنٹ بن گئے اور پھر رہے. سارے لوگ جو آج اعتراض کرتے ہیں یہ ڈول ڈمکے لے کے ساتھ ہی ہوتے تھے، ہم نہیں ہوتے تھے. ہاں جی ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ طریق کو ساتھ ساتھ درست کرتے جائیں. تو آج عدلیہ فیصلہ کر دے، اگر وہ کہتے ہیں کہ علیحدہ کریں دونوں عہدے، کر لیں گے آپ؟ عدلیہ کے فیصلے کا ہمیں احترام ہے، جو بھی عدلیہ کرے. جو ابھی تو عدلیہ میں نیچے ہائی کورٹ میں کیس ہے، آگے اپیل کا حق بھی ہے، یہاں سے مجھ سے آپ فیصلہ تو نہیں لے سکتے. لیکن میں آپ کو اسپرٹ جاننا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا چیف لیڈر، مین لیڈر، ملک کا بھی صدر ہو الیکٹ، تو یہ ملک کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ بہت ساری جو رسپانسبلٹی، جو ذمہ داریاں جو ہیں سوسائٹی کی دوسرے لوگوں کی ان پہ آ جاتی ہیں، لیکن ان کا اپنا بیہیویئر جو ہے وہ نیوٹرل ہونا چاہیے. ہی شوڈ ناٹ ٹلٹ ٹھیک ہے ایز اے پارٹیزن ٹورڈز دی پارٹی. اور جو آصف علی زرداری صاحب کا ایٹیچیوڈ ہے میں سمجھتا ہوں ویسا ہی ہے. رائٹ سر یہ اس پہ مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو پھر زحمت دیں گے. مجھے بتایا جا رہا ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. جب چاہیں بلائیں سر. تھینک یو ویری مچ، آپ کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ سر. جسٹس صاحب بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ نے آج کے دن پروگرام میں دیکھا کہ ایشوز بہت سارے ہیں جی، جوڈیشری کے بارے میں، عدلیہ اور حکومت کے درمیان میں بہت سارے مسائل بھی ہوں گے، معاملات بھی ہوں گے. لیکن ایک بات اچھی ہے، جس اسپرٹ سے یہ کیس بھٹو صاحب کے ری ٹرائل والا، یہ ری اوپننگ کے ریفرنس والا چل رہا ہے، اسی طرح سے باقی مسائل کو بھی اگر سارٹ آؤٹ کر لیا جائے تو شاید ایسے ملک میں جہاں پہ بحران ہی بحران ہے، حالات بہتر ہو جائیں گے. اور شاید ہم وہ جو ایکسپیکٹیشن لے کے چلے تھے جمہوریت سے، لائرز موومنٹ سے، دیگر چیزوں سے یا ملک بننے سے، وہ شاید ہمارے سامنے آ جائیں. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ